السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آڈیٹنگ کے مضمون کے ساتھ بی کام 2 کی کلاس کے اندر حافظ عبدالقادر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرنسپلز آف انٹرنل کنٹرول۔ انٹرنل کنٹرول کے اصول کون کون سے ہیں؟ آئیے ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سفیشینٹ اسٹاف۔ انٹرنل کنٹرول کا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ اسٹاف موجود ہونا چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی کی آپ کو ضرورت ہے اتنا اسٹاف آپ کے پاس موجود ہو۔ ٹرینڈ اسٹاف۔ اب یہ نہیں ہے کہ وداؤٹ ایکسپیرینس بندے آپ نے رکھ لیے جن کو انٹرنل کنٹرول کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ انٹرنل کنٹرول کریں گے کیسے پھر؟ اگر آپ نے کوئی فریش ایجوکیٹڈ امپلائیز ہائر کیے ہیں تو پھر ان کو ٹرین کرنا چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، پھر ان کو لینا چاہیے۔ تو جتنا بھی اسٹاف آپ کے پاس ہو، گاہے بگاہے ورک شاپ کے ذریعے سے ان کی ٹریننگ وغیرہ کو بھی کرنا چاہیے۔ ڈویژن آف ڈیوٹیز۔ پھر آپ کے پاس جتنا بھی اسٹاف ہے ان سب کی ڈیوٹیز کو ڈیوائڈ کر دیں کہ یہ بندہ اکاؤنٹس چیک کرے گا، یہ مشین کو چیک کرے گا، یہ امپلائیز کو چیک کرے گا، یہ ریکارڈز کو دیکھے گا، یہ الیکٹریسٹی کو دیکھے گا۔ جتنے بھی معاملات وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے ڈیوائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سمپل ریکارڈ۔ جتنے بھی ریکارڈ ہیں وہ سمپل ہونے چاہیے، مشکل نہ ہو کہ دیکھنے والوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ لکھا کیا ہوا ہے، ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو کہ کوئی بھی بندہ اگر چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ آ کے دیکھے تو اس کو آسانی کے ساتھ تمام ریکارڈز کی سمجھ آ جائے۔ جتنی بھی بکس ہیں وہ ساری کے ساری ہر وقت ریڈی ہوں، یہ بھی اصول ہے۔ اکاؤنٹنگ کی، فائنینشل اسٹیٹمنٹس کی، جرنل کی، لیجر کی، جتنی بھی بکس ہیں وہ ساری کی ساری ہر وقت ریڈی ہوں۔ وہ کس طرح ممکن ہوگا کہ جو آپ کا ٹرینڈ سٹاف ہے وہ روزانہ کی بیس کے اوپر اس سارے کام کو اگر مکمل کرتا ہے تو اٹس مینس کہ وہ ساری بکس ریڈی ہوں گی۔ روٹیشن آف ڈیوٹیز۔ پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک بندے کے پاس ہوں، نہیں۔ اگر آپ نے ایک بندے کو ایک ڈیوٹی دی ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیوٹی چینج کر کے اس کو دوسری جگہ پہ لے جائیں، پھر اس کو تیسری جگہ پہ لے جائیں، اس کی جگہ پہ اور شفلنگ ہوتی رہے۔ اس طرح فراڈز کے، گپلے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ڈویژن آف ورک۔ جتنا بھی کام ہے، فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان تمام لوگوں کے اندر بھی سارے کام کو ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ کنفرمیشن فرام ڈیٹرز۔ اب لیٹر لکھ کے جتنے بھی آپ کے ڈیٹرز ہوتے ہیں ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ واقعی اتنے پیسوں کا لین دین ہے ہمارا، تو وہ آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی انٹرنل کنٹرول کا ایک پرنسپل ہے۔ چیکنگ فزیکل ایگزسٹنس۔ فار ایگزامپل ریکارڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس 10 مشینیں ہیں لیکن آپ کے پاس 2 مشینیں پڑی ہوں، تو فزیکل ایگزسٹنس چیک کی جائے گی، گنی جائے گی۔ 1 مشین ہے، 2 مشین، 3، 4، 5، 6، 7، باقی 10 مشینیں جو ریکارڈ کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد سپرویژن۔ اب ایک بندہ باقاعدہ طور پہ آپ ہائر کر سکتے ہیں، وہ ہمیں آپ چیک کرتا رہے۔ یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ ایک بندے کو یہ ڈیوٹی دے سکتے ہیں کہ دیکھیں جی اس یہاں پہ چیک کرنا ہے آپ نے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی چیکنگ ہو جائے گی، سپرویژن ہو جائے گی۔ انٹرنل آڈٹ۔ ایکوریسی رکھنے کے لیے تاکہ جو آڈٹ ہو اس کے اندر بھی آپ کو مشکلات کو سامنا نہ کرنا پڑے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ انٹرنل آڈٹ خود کر لیں، سارے ریکارڈز کو چیک کر لیں، مسٹیکس کو، فراڈز کو، ایفیشنسیز کو، وہ سارا کچھ انٹرنل کنٹرول، انٹرنل آڈٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اکاؤنٹنگ مشینز۔ بعض اوقات پیسے وغیرہ گننے کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ اگر ممکن ہو تو اکاؤنٹ کرنے والی مشینز جو ہیں ان کو بھی انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھے ہمارے پرنسپلز آف انٹرنل کنٹرول۔ بڑا آسان سا سوال ہے، یاد کر کے ان کو لکھ کے مجھے سینڈ کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔